مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج میرے بیٹے کی شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ آ جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سگھر سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی ہے، جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من سوچا کہ وہ رہ لے یہ ہفتہ 2 ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا، مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا؟ ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی سویرے ہی کام پہ نکلتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلقیس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے؟ جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بھٹک جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے، پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں۔ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب بلقیس پر تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے، وہ نماز میں مگن تھی۔ وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز گئی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کے تاریک گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات میں سو نہ سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ تیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا۔ یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے کی طرف گئی، دستک دے کر اندر چلی گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ ماجرا آخر کیا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ بلقیس کون ہے؟ بلقیس کا آخر راز کیا ہے؟ آج میں سچ جان کر رہوں گی، اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو۔ میری بات میں نور میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی۔
امی میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی، ورنہ دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پہ وہ اپنے آنسو پونچھ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں نور کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی فہد، میں کالج جاتی تھی، فہد اسکول۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اچانک پاپا کو بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرضے میں ڈوب گئے تھے، کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دے دیا گیا۔ گھر میں 2 مہینے کا راشن ڈلایا، اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کرتی۔ میں نے آس پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے اب تو ان کو اور بھی نڈھال کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی۔ تو 2000 میں مجھے رکھنا چاہتے تھے وہ، اور اس مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے۔ میں باہر آ گئی، تیز چلچلاتی دھوپ میں بس اسٹاپ کے بینچ میں بیٹھ کر بس کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ آنسو میرے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی، مجھ پہ خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرت دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ سمٹ کے بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری کیا مدد کرے گا، یہ بیچارے تو مانگ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی مدد نہیں چاہیے، وہ جائے یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا اور بضد تھا۔ تو ناچار میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی۔ میں اس کی بات سن کر ہنسی کہ اس کے لیے لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں، سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ اور قلم نکالا اور کاغذ پہ کچھ لکھا، پھر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا نمبر ہے، تم سوچ لو، پھر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پیسے لا دوں گا۔ میں نے چٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں اس سارے واقعے کو بھول بھال گئی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور دن والا سارا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں وہ اجنبی شخص آ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے جو وہ مجھے دینے کا کہہ رہا تھا، اور اگر ہیں بھی تو وہ مجھے کیوں دے گا۔ آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پر مجھے اعتبار تو نہیں آیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اپنے پرس سے وہ چٹ نکالی جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ کے دیا تھا، اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے، گھر میں 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی اور اب تو وہ ٹیوشنز بھی چھوٹ گئی تھیں۔ مجھے اور ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا اپنے اسکول بیگ کو کھول کے اپنی کتابیں بکھرائے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ کسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا، اسے دیکھ کے مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی آنر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1 لاکھ روپیہ لیتی ہے اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی، میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اسے یہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا کہ 1 لاکھ پارلر میں دو گی، 1 تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اسے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔
وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا، پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے۔ مجھے اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میری ہی نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اسے 2 لاکھ روپوں کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی کہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کڑا کر کے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے کر جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو نقاب میں ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تبھی تو میں چلائی تھی، میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں کہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کر ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ میں خوفزدہ سے ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات کیا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پرامید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہے؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو، تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا، روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی۔ میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہ تھا نا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اسے التجائیں کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا، گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول میں بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھیں، ان کے زیور سب بہت اچھا لگنے لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا کہ دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا ہے۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کی بیڈ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا۔ میرا ماں سدھر گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پہ رحم نہیں آیا تھا۔
میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا. اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی. ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے. دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہیں کھولا. وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہولہان ہو چکی تھی. ہم دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا. وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی اماں کے لیے. میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھے معافیاں مانگتی رہتی تھی. اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں پر ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی. اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا بھی نہیں سوچا. کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روند ڈالا. کئی سال بیت گئے. اماں کی مار بھی بھول گئی لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی میں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا. لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی. مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا. امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی تھی لیکن میں نے رافعہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی. اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس رہے تھے. اماں بھی ہنس دی. میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی. پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی. مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی. میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے. اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئی لیکن وہ بازار تو نہ تھا. وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی. تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئی جہاں سبھی تیسری جنس کے افراد تھے. بات بات پر تالی پیٹتے تھے. مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی. میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا اماں یہاں سے چلو میرا سانس گھٹ رہا ہے. مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کر کے رو رہی تھی. گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں. میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا اماں اٹھو گھر چلے. میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا. پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی. میں ان کے پیچھے لپکا تھا. مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا. میں چیختا رہا چلاتا رہا. اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا. میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا. میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر رہا ہوں اماں کو آواز دوں وہ سن کر رک جائے. ہائے میں بہت بے بس تھا. میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان کے ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا. میں ساری رات دھاڑے مار مار کے روتا رہا. گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا. صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئی. مجھ سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا. اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی. میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر. میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا مگر وہ چپ ہی رہی. گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اسے گھن آتی. میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا. ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے. اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا تھا نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آتا تھا. گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں. مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. مجھے بہت غصہ آیا تھا. مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا. اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں. مجھے اس دن پتا چلا اس سب کے پیچھے اماں ہی تھی. وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی. میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا. اب میں اماں سے خفا رہتا ان کو زچ کرنے کی کوشش کرتا. گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی. اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلے. مگر اماں کا دل نہیں پگھلا. گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا. اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا. اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا. پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا. میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی. میں نے خوب دولت کمائی. میرا گرو بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا. میں سارا دن اس کی خدمت کرتا. اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا. گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا. ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو. اس نے مجھے ایک بتا دیا کہ میں وہاں جاؤں. اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے. اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا. میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی. میں وہاں جم سا گیا تھا. پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی. ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا. میں گھر آ کر روتا رہا, اللہ سے معافی مانگتا رہا. یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا. اپنا پیٹ پالنے کے لیے تیاری کرنے لگا. اب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا. تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ میں آئی. میری اماں آخر کیا کر لیتی. اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی. پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاتا. میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکوں. تم مجھے ضرورت مند لگی اسی لیے میں نے تمہیں دے دیا سر. میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا. میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا. ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا.
پھر پتا چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہے، تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا، میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان، اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں تو زمین میں گڑ سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا ننھا بلاول بہت یاد آ رہا تھا، اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اسے معافیاں مانگی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا بلال میرے سینے سے لگا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں میں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گڑھے سے آ رہی ہے۔ بیٹا، زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنی پسند سے خاص بندہ دیا تو دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے بیٹا۔ میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق دے دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔